تو جہاں کے مالک میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر بھی یہ تھا کہ جو اسلام قبول کر لے ان کو اسلام کے سیکھنے کے لیے اور شریعت کے سیکھنے کے لیے مسجد نبوی کو اور مدینہ پاک کو بلایا جاتا تھا۔ اب یہاں پر یہ رخ کہ دنیا دین سیکھنے کے لیے مدینہ پاک کو آ رہی ہے، اور مدینے کے میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا رخ بتانے کے لیے اور امت کو سکھانے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو مدینے سے قرن کو جانے کا حکم فرمایا، اور کن سے ملاقات کے لیے کہ دنیا تو دین سیکھنے کے لیے صحابہ سے آ رہی ہے، تو پھر یہ دین وہ کون سا رخ تھا کہ جس کے دکھانے اور جس کے سمجھانے کے لیے دین کے سکھانے والے ان صحابہ کرام رضی اللہ میں جو سارے دین ساری دنیا کو دین دینے والے ہیں، ان کو کس مقصد کے لیے مدینے سے دنیا تو دین سیکھنے کے لیے مدینے کو آئے، اور وہاں مدینے کے اندر میں سارا نظام کہ دین سیکھنے کے آنے والوں کے لیے مدینہ پاک کے اندر میں یہ ماحول ہوتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مکانوں میں مہمانوں کا قیام کروایا جاتا، اور ان کی نصرت ان کی ضیافت کا حکم دیا جاتا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک جب قافلے دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو پھر بعض موقعوں پر میرے آقا یہ ارشاد فرماتے کہ اے صحابہ کہ اتنے لوگوں کو کون اپنا مہمان بنائے گا اور کون کتنے آدمیوں کو اپنے گھر پر مہمان قبول کرے گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اپنے گھروں کی وسعت اور سہولت کے اعتبار سے ان دین کے سیکھنے کے لیے آنے والوں کو اپنے ذمے لے لیتے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام، اور اتنے دن کے لیے اتنے دن کے لیے اتنے دن کے لیے تو صرف کھانے پینے کی اور رہنے کی سہولتوں کے لیے تو جہاں کے مالک ان دین سیکھنے والوں کو ان کے گھروں پر نہیں روانہ فرماتے، بلکہ اس کے ساتھ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے آنے کا مقصد اپنی روٹی اور اپنا کھانا اور پینا اور سہولت نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد دین کا سیکھنا ہے۔ تو جہاں کھانے اور پینے کا تو انتظام کریں، وہیں پر ان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہیں دین سکھاؤ۔ یہ مدینہ پاک کا ایک عمومی ماحول تھا، سمجھ میں آئی؟ یہ طریقہ تھا۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کوئی 2 کو، کوئی 10 کو، مثال کے طور پر اس کر رہا ہوں، کوئی 20 کو، کوئی 25 کو، ایسے دین کو سیکھنے کے لیے آنے والوں کو جن کا مقصد دین کا سیکھنا ہوتا، ان کی مہمان نوازی کو اپنے لیے قبول کرتے، اور ان کی خاطر و تواضع کے لیے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے بھائیوں کو جن کا مقصد دین سیکھنا ہے ہم لے جائیں گے، اور ان کی ذمہ داری ہمارے ذمہ، ان کا رہنا، ان کا کھلانا، ان کا پلانا۔ چندے کا نظام نہیں تھا۔ ہاں، یہ بھی بعض اوقات ہوا کہ میرے آقا نے کہا کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، کون صحابی، کتنے آدمی کا کھانا لے کر آؤ گے، چلو سب کا کھانا لے کر آ لو۔ یہ بھی ہوا، یہ چندے کے اعتبار سے ثابت ہے، ہم ممکن نہیں ہیں چندے کے، لیکن اصل جو دین کا نظام ہے، دین کے سیکھنے سکھانے کا بھی، اور قریب کے زمانوں تک بھی دین کے سکھانے کے لیے جو مدارس سے دینیاں تھے، اس کا نظام آج تو مدرسے کے بننے سے پہلے چندوں پر نظر جاتی ہے۔ بالمقابل اس کے قریب کے زمانے تک دینی مدارس کا نظام بھی ہے کہ وہ جو محدثین ہوتے، جو علماء ہوتے، جن کو اپنے دین کی امانت جن میں منتقل کرنا، تو ان طلباء کو ان کے ماں باپ سے لے کر عظمت اور تعظیم کے ساتھ اپنے گھروں پر اپنے خرچے لگا کر، اور ان کو اپنے گھروں کے اندر میں مدرسہ قائم کر کے 2 ہو 4 ہو، اس طریقے سے ان بچوں کو اپنے گھر پر اور ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے کا انتظام خود استاد اور عالم اور وہ معلم کرتے اپنی کمائیوں میں سے، اور اس کے ساتھ میں پھر ان کو دین سکھاتے، چونکہ دین عظمت کی چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا دے کر لوگ دین کی عظمت کو ختم کرے تو یہ ہلاک ہو جائے گی یہ امت۔ جیسے زمانے کے اندر میں فتنوں کے ماحول کے اندر میں
دنیا دار طبقوں کے دلوں میں اور ان کے نظروں میں اتنی رعونت اور اتنی بے عقیدگی بس گئی ہے کہ وہ دینی نظاموں کو، دینی مدارس کو، دین کے سیکھنے والوں کو یا دینی خدمت گزاروں کو نظروں سے ایک لخت گرا دیتے ہیں. ارے وہ ہمارے چندوں کے بغیر مدرسے کیسے چلائیں گے، اور اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو ان کی مسجد کیسے چلے گی، اور ہم چندہ نہیں دیں گے تو پھر ان کی زندگیاں کیسے ہوگی. ناقدری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کیوں؟ یہ بگاڑ ہے، اس کی ذمہ دار عوام نہیں ہے، بلکہ برا نہ مانو یہ دین کے ٹھیکیداروں کی وجہ سے بگاڑ عوام کے اندر پیدا ہوا کہ وہ چندے دے کر دین کو، دین کی عظمت کو، دین کی عزت کو ختم کرنے کی جرأت کر رہے ہیں. اگر ان عوام سے دین کے نام پر چندوں کو لینا بند کر دو تو یہ نہیں ہوگا کہ تم دینی نظاموں کو نہیں چلا سکتے، بلکہ وہ تمہارے قدموں میں لا کر اپنی دنیا کو لا کر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ اس کو قبول کر کے آپ پہ احسان کرو. بالمقابل اس کے دین کے نام پر لوگوں سے چندوں کو لینے کے لیے گلی گلی ڈبے، گلی گلی رسید بکیں اور مدرسوں کے ناموں پر، مسجدوں کے ناموں پر سفیرہ، یہ سب کچھ بھی امت کے اندر میں سے دینی نظاموں کی عظمت کے ختم کرنے کی ایک سازش جو یہودیوں نے شروع کرائی امت کے اندر میں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عیسائی اور یہودیوں کے پاس میں ان کے مذہب کے نام پر چندہ ممنوع ہے، چندہ نہیں کرتے وہ لوگ. معاف کرنا، مجھے تانا نہیں سمجھنا اس کو، لیکن حق کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. سکھ برادری ہے، آپ تحقیق کر لیجئے، آپ کو کبھی مانگنے والا بھکاری ریلوے اسٹیشنوں پر، بازاروں میں سکھ برادری کا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا. چندہ مانگنے والا ملے گا؟ یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ گردوارے کے لیے سفیر گھوم رہے ہیں، کبھی کسی چرچ کے لیے گھوم رہے ہیں؟ میرے بچوں، تانا نہیں مار رہا ہوں، ان کو معذرت نہیں دے رہا ہوں، یا اللہ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، لیکن سمجھنے کے لیے. کیوں کہ تھوڑی سی رخ کے ختم اور غلط ہو جانے کی وجہ سے دین کے ٹھیکیداروں کے ہاتھوں پر دین کے عوام کے اندر میں سے ذلیل ہونے، نعوذ باللہ عظمتوں کے کم ہونے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کا ذہن بھی یہ ہے کہ بغیر چندوں کے دین کیسے چلے گا، بغیر چندوں کی مسجدیں کیسی چلے گی، بغیر چندوں کے مدرسے کیسے چلیں گے. کیسے چلیں گے؟ تم اپنے گھر کے لیے چندہ نہیں کرتے ہو اور اپنے کاروبار کے لیے چندہ نہیں کرتے ہو، تو پھر رب العالمین کا گھر ہے اور اس کے دین کا نظام ہے، کیا خدا تم سے زیادہ نعوذ باللہ محتاج ہو گیا؟ تم اپنے گھر کو چلانے کے لیے، تم اپنے گھر کے نظام کو لے کر چلنے کے لیے خود محنت کرتے ہو، محنت کے بعد کسی سے بھیک مانگنا اور چندہ لینا گوارا نہیں کرتے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محنت پر تمہارے گھر کے خرچ کا انتظام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کہ تمہاری محنت کے اوپر تمہارے گھر کے انتظام کے لیے چندے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ کون سا رخ ہے کہ جب تم محنت کرتے ہو تو اللہ تمہارا انتظام کر دیتا ہے؟ تو کیا اللہ نعوذ باللہ اپنے نظاموں کو چلانے کے لیے اور اپنے گھروں کے انتظام کے لیے یا اپنے دین کی تبلیغ اور تشریح اور ترویج کے ان مدارس سے دینیا کے نظام کے لیے جو اللہ کے ہے، اس کے لیے اللہ کو چندے کا محتاج بنا دیا ہم نے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ دین کی عظمتیں کم ہوئی، علم دین کے حاصل کرنے والوں کی نگاہ اور پھر عوام کی نگاہوں سے وہ نیچے اتر گئے. اور نتیجے کے اعتبار سے یہودی خوش ہوتے ہیں کہ ہاں، اسلام کے معاملات کے اندر میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اب ہم کو زیادہ پلانوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو وہ تیار کیے کہ دین کے نام پر چندوں کو ضروری قرار دے کر عمومی طور پر عوام کے اندر میں، مالدار طبقے کے اندر میں اور درمیانی طبقے کے اندر میں دین کی قدر اور عزت اور عظمت کم ہو گئی. کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک عام ذہن یہ بن گیا کہ بغیر ہمارے چندے کے بغیر کیسا چلتا نہیں، وہ امام کو نکال دو کیونکہ وہ ہماری نہیں سنتا، لہذا بدلا دو ورنہ ہم تنخواہ نہیں دیں گے، ہم چندہ نہیں دیں گے. کیا کریں گے کمیٹی والے؟ تم چلو ہم چندہ بند کر دیں تو تم تمہارے گھر سے دیں گے کیا؟
نہیں ہماری مرضی نہیں ہے، لہذا ہماری مرضی کے امام کو لاؤ، ہماری مرضی کے کمیٹی کو لاؤ، یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو پھر کیا دینی نظاموں کو، تمہارے انفرادی تمہارے گھروں کے نظاموں کو بڑے سے بڑے خرچوں کے لیے، بیمار ہو جائے تو تمہارے علاج کے لیے تمہاری محنتوں میں خدا وہ برکت دیتا ہے، انتظام کرتا ہے، لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ خدا کے نظام جن کو ہم سمجھتے ہیں، مسجدیں اللہ کے گھر ہے، مدارس سے دینیا علم دین کے حاصل کرنے والوں کے مہمان خانے ہیں، تو اللہ کے نظاموں کو تو چندے پر ہم نے ڈال دیا، اور اپنے نظاموں کو تو ہم چندے کے بجائے اپنی محنتوں پر رکھا کہ نہیں رکھا؟ اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امت کے اندر میں سے دین کی عظمت کم ہو گئی، اور دنیا دار اور دینے والے اور مالوں کے لگانے والے غریب اور متبول قسم کے لوگ دین کو نعوذ باللہ نظروں سے گرا کر، ارے ہمارے بغیر کہاں چکتا ہے، ہم تو مسجد بنا کے دی اے سی کی، تو پھر وہ مسجد اے سی میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو خانقاہ بنا دی اور ہم نے تو مدرسہ قائم کر دیا۔ کتنا گھمنڈ، کتنا تکبر رب کے نظاموں کے معاملات میں، اور اس کے کرنے کا ذریعہ کون بنے؟ کروانے والے بنے ہیں۔ خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ خدا کے نظام، خدا تمہاری دنیا کو سبب کی بنیاد پر بغیر چندے کے پورا کرتا ہے۔ خناس کو دل میں سے نکال دو کہ رب تو دینے والی ذات ہے، اس کے نظاموں کو چندوں پر ہم لگا دیں، یہ کتنی بڑی خرابی کی بات ہے۔ ارے اللہ کیسے چلائے گا، کیسے چلائے گا؟ اس کے حوالے کر کے دیکھو۔ عقیدہ اگر تمہارا صحیح ہو اور ایمان اگر تمہارا صحیح ہو تو تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نظاموں کو چلائے گا۔ چلائے گا کہ نہیں چلائے گا؟ کیسا چلاتا ہے ذرا آپ پیسے؟ وہ تو پہلے زمانے میں ہوا، دیکھنا ہو پوری دنیا کے سامنے ہم علی الاعلان حجت اور دلیل کے طور پر خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی اور مسجد انوار مصطفیٰ کے نظام کو رکھتے ہیں کہ یہاں پر یہاں کے نظاموں کے چلانے کے لیے لوگوں کے سامنے کبھی بھیک اور کبھی چندہ مانگا نہیں جاتا۔ اگر عقل کے اندھے ہو، آنکھوں پر پٹی لگی ہوئی ہو اور تم یہ طے کر چکے ہو کہ اللہ کے نظام بغیر چندے کے نہیں چل سکتے، تو ایک نظر یہاں پر آ جاؤ مسجد انوار مصطفیٰ اور خانقاہ محمدی کے اندر میں، یا اسی طریقے سے جو 9 خانقاہیں ہیں، جو خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا نظام ہے، جس نظام کی بنیاد اولیاء کی محبت اور اولیاء کی نسبتیں ہیں، اولیاء کے نظاموں کو، اللہ اپنے دوستوں کے نظاموں کو تمہارے زمانے میں بغیر چندے کے جو چلا سکتا ہو، کہ تم اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو کہ راس اللہ کے نظاموں کو اللہ بغیر چندے کے نہیں چلا سکتا؟ ہے نہیں؟ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ عقیدے خراب ہو گئے، عصمتیں ختم ہو گئی۔ تانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے، کہ سمجھنے کے لیے تو میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے کی مثال دوں۔ اگر میں غوث العظم کی کرامتوں کو بیان کروں، غریب نواز کے تصرفات کو، تو خدا کی قسم ان کے اعمال اور ان کے تصرفات، ان کی کرامتیں تو جس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن سمجھنے میں کہ کیا آج بھی ہو سکتا، کیا شک میں پڑیں گے نا؟ آج کی بات تمہارے زمانے کے اندر میں، بلکہ بہت سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، بلکہ گنے چنے مٹھی بھر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اور غریب نواز نے اس نظام کی سمجھ عطا فرمائی، بلکہ ان نظاموں سے جڑے ہوئے لوگوں میں بھی ایک طبقہ تو وہ ہوگا کہ جو اس معاملات کے اندر میں عقیدے کے بجائے صرف عقیدت کی بنیاد پر بھائی کیا ہے کہ کیسا چلا گی، کیسا چلانے رہے گی، یہ سوچے ہوئے ہیں۔ عقیدے خراب ہیں ان کے، آنے والوں کے اندر میں جو وابستہ ہے ان میں بھی ایسے بد دماغ موجود ہیں کہ اتنا کھل کر نظام سامنے ہونے کے باوجود پھر بھی نہیں، ہم لنگر نہیں کرائے تو کیسا ہوتا ہوں گا، یا انہوں نہیں کرائے تو کیسا، اپنی جو چند لوگ ہے نا، یا پھر وہ ہو گیا نا۔ کتنا بد دماغ ہے وہ، بد عقیدہ ہے وہ۔ سالہ سال سے جو نظام مشاہدے کے ساتھ نظروں میں آ رہا ہے، گلی ورنگل کے اندر میں دینی اجتماع کی محفل ہوئی، وہاں کے بچوں نے اچھا ورنگل والوں سے بھی نہیں کروایا، بلکہ اس کے قریب کے کلڑے کے دیہات کے وہ میرے غریب اور مسکین بچے جو آٹو چلاتے ہیں، جو مٹی کھودتے ہیں، جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جو کروڑ پتی اور لکھ پتی نہیں ہیں،
کیسا کرے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن سبب کی صورت میں کسی کو بھی سامنے رکھ لے۔ ہوا نہیں ہوا؟ کل کے دن اجتماع میں جو لوگ گئے ہوئے تھے، ایسا خرچ، عادل آباد والوں کو بھی شرم آئی ہوگی نا کہ جو ضیافتیں، جو انتظام اور جو لوگ اور بھی کیے ہیں، میں تانا نہیں مار رہا ہوں، لیکن رب العالمین نے، غوث و خواجہ نے، ہم نے تو ابھی اس نظام کو اللہ کا نظام کہنے کے لیے تمہارے کچے پن کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ پر توکل کرو، حالانکہ حقیقت وہی ہے، لیکن ابھی تو تمہاری تعلیمات کے لیے ہم یہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے نظام کو اللہ کا نظام کہنے کی جرات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ والوں کا نظام کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہماری حکمت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ اللہ ہی تو ہے جو سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا، ہمارا تمہارا پیدا کرنے والا، لیکن تارے نکلے تو کہا کہ ہو نہ ہو یہ میرا رب ہے، ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو کیا نعوذ باللہ ایک نبی کی زبان سے مشرکانہ الفاظ نہیں، مشرکانہ الفاظ نہیں ہے، وہ حکمت ہے، وہ حکمت ہے، وہ حکمت ہے۔ سمجھ کی اس بلوغیت پر پہنچانے کے لیے، عقل کو وہ پختگی عطا کرنے کے لیے پیران کامل درجہ و درجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم و قدم ان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دھڑام سے بم ڈال دو، اللہ کرتا بھائی اللہ کرتا۔ اب انہیں بولا کیسا کرتا جی؟ کرا تھا ان کے ساتھ میں، مگر کیسا کرتا؟ تو اس کے لیے ان کے پاس میں عقل کی بلوغیت کے لیے، تربیت کے نظاموں کے اندر میں ان کو خود چلا کر ان کے ذریعے سے، ان کے مشاہدات اور ان کے تجربات کے ذریعے سے بزرگوں کا وہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بزرگوں پر عقیدہ اگر آ جائے گا، اللہ والوں پر عقیدہ، اصل میں خدا کی قسم اللہ پر عقیدے کا اصل دروازہ ہے۔ جن کو اولیاء پر عقیدہ نہ ہو وہ اللہ کے عقیدے کے اندر میں تو خامخواہ کے گمراہیت میں ہوں گے۔ اللہ کرتا، بیمار ہو کر ہارٹ اٹیک آیا، اب جا کے مولانا کو یا پیر صاحب کو درد دو، نہیں اللہ ہی کرتا، خاموش رہو، ارے کہاں کا اللہ کرتا ہوں گا، لیکن لے کے جا میرے کو حیدرآباد، بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ او جی شاہد صاحب کہے کا عقیدہ ہے پھر وہ؟ بالمقابل اس کے تربیت کے نظاموں کے اندر میں پیر تو وہاں پر ان کی تربیت کے اعتبار سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو سمجھانے کے پہلے اللہ نہیں کہا، بلکہ ستاروں کو کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور چاند کو کہا کہ یہ رب ہے، اور وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر ترتیب کے ساتھ، تربیت کے ساتھ میں کہا کہ سورج، ارے یہ تو پوری دنیا یہ ہو نہ ہو، اس کے بعد وہ بھی غروب ہو گیا، قوم کو کہا کہ جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، اس کے بعد میں کہا کہ میں اس رب کو جانتا ہوں۔ ابھی مغرب سے پہلے ہمارے شاہد صاحب سے معرفت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، مگر یہ بڑے ہوشیار آدمی مرغی کو ٹوکرے میں بند کر کے انڈا لینے کے چکر میں رہتے ہیں۔ معرفت کیا ہے؟ خدا کی پہچان۔ خدا اپنی پہچان کو راز بندوں کو عطا کرے گا، یہ نظام کہاں دیا؟ وہ تو قانون بنایا، اسباب کو دنیا میں پیدا کیا کہ ان اسباب کے ذریعے سے پھر تم کو وہ اسباب ملیں گے جو مجھے پہچانے پہ ہوں گے، جو میرے دوست ہوں گے، جن کو میں نے اپنا بنایا ہوا ہوگا، ان کو پہچاننا مجھے پہچاننا ہے، اور جن کو میں نے اپنا بنایا، اللہ نے اپنی پہچان کا آئینہ خدا کی قسم کسی کو بنایا۔ رب کے بارے میں مت کہو کہ ہمارا پیر نعوذ باللہ علیہ باللہ خدا ہے، شرک ہو جائے گا، بالکل ناگوار ہے یہ۔ کیوں کہ رب الگ ہے، بندہ الگ ہے، بندہ ہے، رب ہے۔ حماقت نہیں کرنا، کیوں برداشت نہیں کرتا۔ ہاں صرف وہاں پر یہ کہ رب العالمین نے کہا کہ جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جنہوں نے میرے محبوب کو پایا اس نے مجھے پایا۔ تو معرفت کی چوکھٹ خدا کی قسم نالہ پاک مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ الگ ہے بیچارے گمراہ، دھول میں لٹ مارنے والے اور بیر کے جھاڑ پر پتھر مارنے والے، اللہ کرتا تو نلڈی پکڑ کے دباؤ، ہارٹ اٹیک آیا تو نہیں اللہ کرتا۔ ہم بھی دعا کرتے، تمہارے واسطے جمعہ میں دعا کراتے، عیدگاہ میں دعا کراتے، مدرسے میں رسید پھاڑ دیتے، تم حیدرآباد رکھو جاؤ۔ کیسے چیخا مارے گا جی انہیں؟ برے چیخا مارے گا،
ارے کیا بات ہے، ارے مولانا تم ہی تو بولے تھے، کہیں کا بولے تھے، کہیں کا بولے تھے، کیا بولے تھے؟ بولنے کا مطلب کیا تھا؟ وہ کیا ہے نہیں، اب پھر کدھر جائے گا؟ وہ کون سے شرک کی طرف میں چلے جائے گا؟ کیونکہ تربیت نہیں ہوئی نا۔ اللہ کا نام تو ضرور لیا، لیکن اللہ کے پہچاننے کے اسباب اللہ نے اس کو نہیں دیا۔ اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت نالن پاک مصطفیٰ ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو پہچانا اور میرے آقا کی پہچان کا ذریعہ اس دنیا کے اندر میں اہل بیت اور آل رسول ہے قیامت تک۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حبل اللہ کیا ہے؟ رسی ہے۔ رسی کیا؟ ناریل کی رسی کی ستلی، داغے کی رسی کی کئی کی، ارے بابا یہ رسیاں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسی قیامت تک کے لیے، ازل سے لے کر ابد تک کے لیے، اپنی پہچان کے لیے جو رسی اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا، وہ آل علی اور اولاد علی اور پنجتن پاک ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے اس کی سند کے لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے کلمہ پڑھایا سب کو، مولا علی بھی کلمہ پڑھے ہیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر۔ ایمان اور اسلام مولا علی نے بھی اختیار کیا ہے میرے مصطفیٰ کے تقدس سے اور آپ کے توسط سے، خدا کی قسم۔ یا مولا مجھے معاف کیجئے بے ادبی اگر نہیں، بے ادبی کی بات نہیں، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنا سبق دہرا رہا ہوں۔ سب کچھ بھی حق کو حاصل ہوا، مولائے کائنات کو بھی نالن پاک مصطفیٰ سے اور میرے مصطفیٰ نے دیا۔ مولا بھی تو خوش ہوتے ہیں ان باتوں کے اوپر۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ کیا ہے، جیسا رب کیا ہے وہ مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کیا ہے مولا علی جانے۔ ان سے زیادہ نہ حدیثوں سے معلوم ہوگا، نہ قرآن سے معلوم ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کی حقیقت کی پہچان تو مولا علی سے ہوگی، کیونکہ اللہ ہی نے یہ نظام بنایا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس میں انتشار پہ مت پڑ جاؤ، کیونکہ انتشار کا مسئلہ کوئی قرآن کو 10 قرآن نہیں قرار دے سکتا، کوئی قرآن کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی شریعت کا انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرے تو کوئی اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھے گا۔ ٹینشن وہاں نہیں ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسی اہل بیت اور پنجتن پاک کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ کے نالن پاک تک پہنچنے کا جو اصل ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں انتشار کا احتمال تھا۔ اس لیے فرمایا کہ تم منتشر مت ہو جاؤ مولا کی ذات کے بارے میں اور مولا علی اور اہل بیت کے بارے میں۔ اس لیے میرے آقا نے امت کو بچایا۔ کس درجے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارات فرمائے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں اس کی قبولیت نہیں جو مولا علی کی عظمتوں کے ساتھ میں اپنے عقیدے کو صاف نہ کرے۔ فرما دیا میرے آقا نے، کیا فرما دیا کہ بغض علی کے ساتھ میں خدا کے مہمان خانے میں جنت میں بڑے سے بڑے عمل والا بھی نہیں جا سکتا۔ آخری درجے میں قیامت کے میدان میں سب حساب و کتاب ہوگا، اس میں کہیں بھی جو کسٹڈی میں نہیں آیا اور چھٹنے کا راستہ نہیں ملا، تو وہاں پر چھٹنے کا ایک واسطہ اور ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظاہر کرے گا، وہ مولا علی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اہل بیت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ نہیں کیا اپنے محبوب کے ذریعے سے۔ اور یہی نہیں ہوا، بلکہ پورا دین اور پوری شریعت اور پورا قرآن دینے کے بعد میں یہ بات تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے آخری حج کے موقع پر، غدیر خم کے موقع پر صحابہ اکرام رسول اللہ تک میں کہ جن کو پورا قرآن ملا ہوا ہے، پورا دین ملا ہوا ہے، لیکن صرف صحابہ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ وہ ہے جن کے ذریعے سے قیامت تک امت کو دین ملے گا۔ تو کہا کہ آ جاؤ کہ تم مجھ کو تو اپنا مولا مانتے ہو، لیکن تمہیں مجھے مولا ماننا کافی نہیں ہے۔ جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے اس کو علی کو اپنا مولا ماننا پڑے گا۔ کہا کہ نہیں کہا؟ تو میرے آقا کے ماننے کی سند خدا کی قسم مولا علی کی عظمت ہے اور مولا علی کی ذات ہے، اہل بیت ہے، پنجتن پاک ہے۔ یہ کوئی شیعہ اور سنیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی لین دین اور تیرا میرا کہنے کی بات نہیں ہے، کوئی پیڑا اور روٹی کی چکر نہیں ہے۔ یہ تو سچے عقیدے کی پہچان ہے کہ جن کے عقیدوں میں مولا علی نہ ہو
وہ حقیقت میں عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں کہ حق وہاں ہے جہاں مولا علی ہے، اور مولا علی جہاں ہے وہیں پر حق ہے. اور یہ سارے صحابہ کا عقیدہ تھا. کوئی ایک صحابی بھی صحابی ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن صحابی اس لیے ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مولا علی کا بے ادب و گستاخ نہیں تھا. ہر صحابی جو کہ صحابہ کے اس مبارک طبقے کے اندر میں عملوں کے اعتبار سے تو کم زیادہ یہ باتیں امت کے نمونے کے لیے موجود ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے ہر صحابی مولا علی کی تعظیم اور عظمت کرنے والا تھا. کوئی ایک بھی مولا علی کا بے ادب گستاخ نہیں تھا. جو کبھی ہوئے تو خدا نے ان کو صحابہ میں نہیں رکھا بلکہ منافقت میں پہنچا دیا. اب جتنے صحابہ ہیں نا، یہ سارے کے سارے لفظ کو محفوظ رکھنا، مولا علی کے چاہنے والے ہیں. چاہنے والوں ہی کو صحابیت کا مقام ملا ہے، اور آج ہمارے سر کے تاج ہے تمام صحابہ، اس لیے کہ ان کی سند میں مولا علی کی عظمت ہے. جب اعلان میرے مصطفیٰ نے کروایا اور اللہ نے حکم دیا کہ اس حق کو ظاہر کر دو جو میں نے تم پر نازل کیا، تو میرے مصطفیٰ پر جو نازل ہوا، کیا میرے مصطفیٰ نے اس کو نہیں، امت کی حکمت کے خاطر وہ اعلان کو میرے مصطفیٰ کے وقت پر کرنے کے ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں راز و نیاز کر رہے تھے، تو اللہ نے آخر میں حکم فرما دیا کہ وہ جو ہم نے تم کو کہا ہے وہ ظاہر کر دو اپنی امت کے سامنے. تب کہیں جا کر غدیر قم میں مولا علی کی مولائیت اور ولایت کا اعلان فرمایا. تو پھر اس اعلان ولایت مولا علی پر کہاں دوش دیتے ہو تم صحابہ کرام کو، اور کہاں سپاہ صحابہ کی تنظیم کے چلانے والوں اور مولا علی کی گستاخی اور بے ادبی کے چور راستوں کو نکالنے کی کوشش کرنے والوں. اپنے عقیدوں کو صحیح کرو، اپنے مسلک اور جماعتوں کی بنیادوں کو ڈھا دو، عمارتوں کو ختم کر دو، بم بلاسٹ کر دو اس کا. کیوں؟ مولا علی کی ذات کو میرے مصطفیٰ نے سند بنائی ہے کہ جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، علی کے شہزادوں کا نہیں وہ ہمارا نہیں. علی وہ ہے کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی خوش ہے، اور وہ بھی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول سے خوش ہے. اور کبھی تو فرمایا کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا معاملہ ہے، علی کا معاملہ میرے بھائی کا ہی نہیں بلکہ میرے نظام نبوت کے اندر میں علی کی شرکت ہے. علی کو چھوڑ کر کسی کو ہدایت خدا کی قسم نہیں مل سکتی. اور جو کوشش کیے ہیں یہ میرے مصطفیٰ نے ان کو گمراہیت کے راستے کی طرف میں ڈھکیل دیا کہ علی کی محبت کے بغیر میں تم کو اپنا بناؤں گا نہیں. اس لیے کوئی ولی علی کے بغیر ولی نہیں بنتا، علی کے بغیر نہیں بنتا. یہ خدا کا نظام ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ نبوت کے نظام کو تو 1.25 لاکھ نبیوں نے خدا نے چلایا، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء میرے آقا کی ذات کو دنیا میں مبعوث کر دیا، نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. تو وہ نبوت کا نظام، اس کی برکات جو انسانوں کو ملتی تھی، اب نبی کے نہ آنے کی وجہ سے امت کو ان برکتوں کے لینے کے لیے ولایت کا نظام دیا ہے. گائے کا نظام، ولایت کا نظام دیا ہے، اور ایسا نظام عطا کر دیا کہ قیامت تک آنے والی امت کے ایک فرد کے لیے تسلی اور سہارا ہے، حبل اللہ ہے، کہ اللہ کی رسی ہے کہ اولیاء کے دامن کو تھام لو اور اولیاء سے وابستہ ہو جاؤ. اپنے مرحومین کی قبروں پر اگر وہ بغیر پیر کے دنیا سے گئے ہو تو ایصال ثواب اگر جا کر کرو تو ان کی قبروں پر دعائیں کرو. اللہ کم از کم میرے پیر کو یا پھر میں ہمارے اولیاء کو یا بزرگوں کے ان کی نگاہ کرم کے ذریعے سے اس میرے باپ کو اور اس میرے مرحوم کو کم از کم سلسلے کا کوئی فیض ان کو عطا کر دے، کوئی سہارا عطا کر دے. بابا زندگی میں بھی نہیں بلکہ اولیاء کے نظام ان کے مرنے کے بعد بھی فیض پہنچاتے ہیں. کیا پہنچاتے ہیں؟ تمہارے باپ دادا نانا نانی اگر چلے گئے ہو، شب برات میں جاتے ہو قبرستان کو، تو اے میرے مریدوں، میرے خلیفاؤں، اے خانقاہ محمد اجمیری نصرتی والوں، اولیاء کے نظاموں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اولیاء کے نظاموں کو نہ سمجھ کر نہ سمجھو نے
صرف درود و فاتحہ کا دعا درود کا بنا دیا، یا پھر 11ویں کا اور 6 شریف کا بنا دیا، یا صافے اور جھپوں کا بنا دیا، نشانوں کا اور میلاد کا بنا دیا؟ نہیں، ولایت کا نظام کیا ہے کہ زندوں کو ہدایت نہیں بلکہ ان کے نظام تو ایسے ہیں کہ مرحومین کو بھی مرنے کے بعد بھی اپنا فیض ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے مرحومین کی قبروں پر جاؤ، اور معلوم ہے تمہیں کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے نانا نانی، تمہارے دادا دادی اگر بغیر پیر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ کی رسی ان کے ہاتھوں میں نہیں تھی، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ کسی نہ کسی میرے بزرگ اور میرے اولیاء کو، یا زیادہ بدہضمی نہیں ہے تو میرے پیر کو، یا پھر ایسے کہیں پیرانے کامل ملے، اور خوش قسمتی سے اگر اجمیر شریف کو جانا ہو جائے تو وہاں کی چوکھٹ میں اپنے ان مرحومین کے لیے اس چوکھٹ پر عرض کرنا، درخواست کرنا کہ غریب نواز میں تو غلام، اور میرے دادا دادی اور میری نسلیں بغیر پیر کے، بغیر سلسلے چشتیہ کی نسبت کے حبل اللہ کی رسی کو چھوڑ کر اس دنیا سے گئے، لیکن کرم کر دیجئے، اپنے کرم کے صدقے میں میرے آبا اجداد کو اپنی نگاہ کرم عطا کیجئے۔ اولیاء کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صرف زندوں کو نہیں بلکہ مرحومین پر بھی اپنی نوازشیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سنا ہوگا نا پیران پیر غوث الاعظم کا وہ واقعہ، لیکن سمجھے نہیں ہوں گے۔ مرید کا باپ عذاب میں گرفتار ہے، آ کے چیخو پکار کر رہا ہے، تو کہا کہ مرید بھی نہیں، مخالف تھا، گھور کے دیکھتا تھا، شرک و بدعت کیا کیا کہتا تھا کہ بدتن سی۔ کہا کہ اچھا کبھی ہمارے لنگر خانے میں آ کر ہمارے دستور پر کھانا بھی کھایا؟ سوچ کے بولا سرکار نہیں ایک مرتبہ میرے کو بلانے کو آ کے بیٹھ گیا، بولے اچھی بریانی کھانے کو ملی ہوگی نا، ذرا وہ پسند آئی تھی ہوگی، تو کہ اچھا ہمارے لنگر کے، ہماری خانقاہ کے حدود میں آ کر، یہ ہے پیروں کا نظام۔ اس لیے جہاں موقع ملے، معلوم ہو کہ تم کو ہم اپنے رشتہ داروں کو بغیر پیر کے دنیا سے اگر چلے گئے ہوں، ان کے جنازوں میں، ان کی قبروں پر جا کر، یا بزرگوں کے آستانوں پہ جا کر، یا اگر حیات میں کوئی اگر بزرگ مل جائے اور کوئی اہل نسبت سچا اگر مل جائے تو ان سے نام لکھ کے دے دو کہ ہاں میرے دادا، میرے پردادا، میرے نانا، میرے نانی، میرے سسرے، میرے ساس، میرے یہ لوگ بغیر نسبتوں کے دنیا سے گئے، قادری اور چشتی نسبت کے بغیر، سرکار ان پر نظر کرم کیجئے۔ تو اولیاء وہ ہوتے ہیں، کامل پیر وہ ہوتے ہیں کہ جو باضابطہ ان کے سلسلوں میں داخل نہ رہ کر بھی گئے ہوں، لیکن ان کے چھوٹے، ان کی اولادیں جب اس کے لیے درخواست کرتی ہے، ریکمنڈ کرتی ہے، تو پھر وہ اولیاء اگر موج میں آ جائے، ان کی مرضی ہے، وہ ان کو جھکا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے دادا جو بغیر پیر کے دنیا سے گئے، ان کو مریدوں میں شامل کرنے کے لیے لیجیے 5 لاکھ روپے کہ آپ اپنے مریدوں میں، وہ چکر نہیں چلتی ان کے پاس میں، وہ خود شہنشاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس میں تمہارے نوٹ نہیں چلتے اور تمہاری حماقتیں نہیں چلتی، وہاں تو زاری اور عاجزی چلتی ہے کہ سرکار میرے باپ کو میں نے دیکھا کہ بہت عذاب میں گرفتار ہے۔ غوث الاعظم نے کہا کہ اچھا 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 اچھا، کبھی 11ویں ہوتی تھی تمہارے گھر میں، کبھی گڈے ہوتے تو پوچھو، ہوتے تو کہنا کہ ہاں امید ہے ہم غوث و خواجہ سے دعا کریں گے اور ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی اہل سلسلہ کے اس زمرے میں قیامت میں اٹھائے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے، تمہارے مرحومین اگر بدعقیدے کے مرے اس دنیا میں، ان کے لیے تم زندہ ہو، میرے مرید اور خلیفہ یہ کام کرو۔ سمجھ آئی بات؟ غوث الاعظم نے کہا کہ لنگر پہ کھانا کھایا تو پھر تو کوئی بات نہیں، کیا کرنا ہے، جا ٹھیک ہے۔ کام آیا کہ نہیں آیا؟ کس کی بات کام آئی؟ مرید نہیں بنا باضابطہ، مجلسوں میں آ کر نہیں بیٹھا، پیچھے آ کر نماز نہیں پڑھا، اپنی بدنصیبی کی وجہ سے دور دور کٹا ہی رہا، کوئی بات نہیں، لیکن کام اس کے بیٹے کی سفارش کام آ گئی۔ اولیاء خدا کی قسم، میرے آقا اور میرے اولیاء، خوش قسمتی ہے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی والوں کے کہ تم کو ایسا نظام خواجہ خواجگار نے عطا کر دیا ہے کہ تم اپنے لیے نہیں، تمہارے آگے کی نسلوں کے لیے نہیں، بلکہ تم اپنے پشتوں اور اپنے آبا و اجداد کو تک اہل سلسلہ کے اندر میں داخل کروا سکتے ہیں۔ اس کے راستے ہیں،
اس کے راستے یہ نہیں کہ نانا کی مغفرت کے واسطے 25,000 روپے اور ان کی مغفرت کے واسطے 50,000 روپے اور ان کے لیے وہ کر دو اور ان کے نام پہ مسجد بنا دو. ارے بابا خیر کے کام ہم کرو، لیکن یہ چیز نہیں ہوتی. اولیاء سے کسی نسبتوں کو لینے کے لیے، راہ طریقت میں کامل پیر سے کوئی چیز لینے کے لیے وہاں حماقت نہیں چلتی، پیسہ نہیں چلتا، قابلیت نہیں چلتی، عقدے نہیں چلتے، تیرا تکبر نہیں چلتا. وہاں تو صرف قدم بوسی چلتی ہے. کیا چلتی ہے؟ سرکار قدم بوسی چلتی ہے. ارے یہ ہمارا ہے، چلو دیوانہ ہے ہمارا، کوئی بات نہیں. موج پر ہوتے ہیں وہ، اس ساتھ ساتھ پشتوں کو بخشوا دیتے ہیں. پیسے لے کے بخشانا، پیسوں کی ان کو ضرورت ہے نہیں نا. وہ تو ان کے پاس میں چلتی ہے صرف عاجزی، ان کے پاس میں چلتی ہے صرف مسکنت، زاری. خوش نصیب ہے وہ جن کو یہ دولت اولیاء کرام عطا کرے. اس لیے میرے بچوں، تم اپنے اوپر کے جد کے بزرگوں کے لیے بھی، کسی کا باپ، کسی کا دادا، کسی کا نانا ہو سکتا ہے کہ بغیر نسبتوں کے، بغیر مرید بنے اس دنیا سے چلا گیا، تو تمہاری ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ تم اگر حیات میں اگر کوئی کامل مل جائے اس کے سامنے عرض کر دینا، یا پھر بزرگوں کے آستانوں پہ جا کے عرض کر دینا، یا پھر اللہ رب العالمین سے یہ کہہ دینا میرے غوث و خواجہ کے ان موقعوں کے اوپر کہ ہم نے دیکھا ہمارے دادا تو 11ویں بھی کرتے تھے تو غوث پاک کو مانتے تھے، چھٹی شریف بھی کرتے تھے تو یہ تو ہوتا تھا، اور پھر پیر اور فقیروں کی قدر تو کرتے تھے. اب اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اولیاء کی بارگاہ میں درخواست رکھو کہ سرکار باضابطہ مرید تو نہیں بنے تھے، لیکن آپ ان کو اپنے چاہنے والوں میں اگر یہ چیز ان کی بارگاہوں میں اگر قابل قبول ہو جائے تو پھر نا امید نہیں ہونا کہ قیامت کے میدان میں تم تمہارے پیر کے ساتھ تمہارے ساتھ ساتھ نسلوں کو، اپنے اوپر کی نسلوں کو دیکھو گے، کیونکہ اولیاء کو تصرف ہے وہ حاصل. اس لیے خواجہ جی سلطان الہند کی ذات وہ ہمارے لیے تو میرے بچوں حقیقت میں ہماری نسلوں کے لیے نہیں، ہماری قیامت تک کی پشتوں کے لیے اور ہمارے اوپر کے جد کے لوگوں کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کھیل و تماشا نہیں ہے. ان کا نظام اگر ان کے حوالے کر کے جو چلے، چیلنج ہم نے آج بھی کر دیا کہ اللہ کا نظام کے بارے میں تو کہہ دیا کہ اللہ کا نظام عبداللہ کے بغیر کیسے چل سکتا. بابا عبداللہ کا نظام اللہ کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ صحیح ہے، یہ ایمان ہے، لیکن یہ کتنا بڑا شرک کروا رہے ہو امت سے تم کہ اللہ کے نظام کو عبداللہ کے بغیر کیسا چلاؤ گے، بغیر چندے کے کیسا ہوگا. یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے. توبہ کرو اس سے. اللہ کا نظام تمہارے اسباب کے بغیر بھی چل سکتا ہے. کیسے چل سکتا ہے؟ چیلنج ہے پوری دنیا کے مدرسے اور مسجد والوں کو اور خانقاہ والوں کو. دیکھو خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کو آ کر اپنی نظروں سے دیکھو. نظر سے نظر نہیں آ رہا تو نظر کو پھوڑ کر دیکھو. لیکن بدنصیب ایسے بھی ہوں گے ہاں کہ جن کے دماغ خراب ہے، خیالات ادھر ادھر بھاگتے رہتے. ہم نہیں کرے تو کیسا، انہوں نے ہوا تو کیسا، انہوں نہیں کرے تو تم لے آ کے دیے کلیڑے والوں کو ورنگل کے مجلس کے لیے. ہو جی افروز میاں شاہی صاحب، ہاں بلکہ بچے سے کرائے میں 100 روپے کھینچ لینے کی نیت رہتی نا، کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیسا ہوا؟ اچھا ہوا، یہ بہت ہو گیا، چھوڑو پیچھا. لیکن کل تقاضا جب کیا گیا کہ کس علاقے کے اندر دینی اجتماع ہونا تو کتنے علاقے والے کھڑے ہو گئے پھر، اور کلیڑے والے بولے کہ پھر اور ایک موقع ملنا. ارے ابھی تو 2.5 لاکھ روپے خرچ کرے غریب اور مسکین، کروایا نا اللہ نے. میں کیوں ہمدردی کروں؟ وہ ان کی قسمت ہے کہ ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کے اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اور محبوبین کی بارگاہ میں قبولیت میں تم کو دلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ تمہارا راستہ کاٹنے کے لیے. میرا کام تو ہے جہاں موقع ملتا ہے میرے بزرگوں کی بارگاہوں میں تم کو تمہاری مورت کو پیش کروں. خوش قسمت ہے وہ میرے مرید اور خلیفہ کہ جن کے جان و مال کو غریب نواز اور غوث الاعظم اور اولیاء اپنے لیے قبول کر لے. میری تو سعادت مندی ہے
اور جو بچانے کے راستے پر ہے، بچنے کے راستے پر ہے، مجھے کیا ضرورت ہے زبردستی ڈھک لوں اس کو کہ تو بھی کر تو بھی کر، بالکل نہیں۔ لیکن جن کو بزرگان اور اولیاء قبول کرے، میں ان کو پیچھے بھی تو نہیں ہٹاؤں گا، نکو کرو بول کے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، حضرت بغیر چندے کے تو یہ ہو گیا اتنا سب کچھ، لیکن اب دوبارہ کی دینی مجلس نہیں ہونا نا۔ ان دماغ کے چلانے والے گمراہوں کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں میں کہ تمہاری گمراہیت کہیں رب کو ناراضگی کا باعث نہ بن جائے۔ نظام کیسے چل رہا ہے آ کر دیکھو کہ کسی کے چلانے سے چل رہا ہے، اور چلتا ہوتا اگر کسی کے چلانے سے تو ایک جگہ 10 چندے 10 سفیر، لیکن 10 جگہ کی خانقاہوں میں، اور خانقاہوں میں بھی کوئی کروڑ پتی ارب پتی یا دعا درود کے اوپر عامل اور عملیات اور داوی سرگنڈے پلیتے بکرے اور مرغوں کا نظام ہے، کہیں نہیں ہے نا۔ لیکن کیسے چل رہا ہے کہ اس بات کی حقانیت نہیں ہے۔ اظہر من الشمس ہے کہ اولیاء کا نظام اولیاء چلاتے ہیں، اور یہ نظام اولیاء کا ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی شک کرے اس معاملے میں، ارے بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ کے نظام کو عبداللہ کا محتاج تو بنا کر کتنا بڑا شرک کر رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ عبداللہ کا نظام اللہ کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن خدا کی قسم اللہ کا نظام عبداللہ کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر تم نے ہم نے بنا دیا تو تمہاری مسجد کے ممبروں سے شرک پر امت کو کھڑے کر رہے ہو، کھڑے کر رہے ہو۔ صحیح رخ اللہ تعالیٰ پوری امت کو عقیدے کا عطا فرمائے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو یہ شرک اکبر سے حفاظت فرمائے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مالداروں کے اور امت کے لوگوں کے دلوں کے اندر سے دین کی عصمت ختم ہو گئی۔ ہمارے چندوں سے چل رہا ہے، لنگر ہمارے پیسوں کے خرچ کرنے سے ہوتا، جس کے اندر میں یہ رخ محسوس ہو اس کو نکال کر پھینک دو، اپنی لسٹوں میں سے اس کو موقع مت دو لنگروں کا، جو خرچ کر کے اس کے اندر میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، یا محسوس کرو بالکل اس کو خرچ کرنے کا موقع مت دو۔ کیوں کہ اس کے بغیر تم بھی تو مشرک بن جاؤ گے نا، کہ نہیں انہوں کرے تو چھوا، نہیں کرے تو اپن کیسا کرتے تھے، گیا بات ختم ہو گئی۔ تو بھی تو شرک کے کھڈر کے اندر میں جا کر گر گیا، ڈینش کے ٹاکی کے اندر میں۔ اللہ کا نظام اللہ چلاتا ہے، عبداللہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے کسی کے ذریعے سے بھی کسی طرح سے لے لے، یہ بات عین ایمان ہے۔ ویسے ہی شرک میں بڑا شرک اللہ کے نظام کو عبداللہ کے بغیر، عبداللہ کے معنی اسباب کے بغیر، اور اس زمانے کے اندر میں یہ خانقاہ کا نظام سب سے بڑی حجت نہیں ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ایسے کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہیں سے تو آتا ہوگا۔ ہم نے کہا کہ بالکل آتا ہے، غریب نواز کی چوکھٹ سے آتا ہے، غوث الاعظم کی چوکھٹ سے، مولا علی کے خزانے سے اور مدینے کے خزانے سے، خدا کی قسم آتا ہے تو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک یہ نظام۔ سمجھ میں آتی بات؟ اس لیے اس نظام کا حق یہ ہے کہ اسی بے نیازی کے ساتھ اس کی عظمتوں کو جاننے کی کوشش کرو۔ اولیاء کا نظام وہ ہے کہ جو دنیا کے نظام کو چلانے والے ہیں، ان کے نظام کو تم مریدوں پر، خلیفاؤں پر، مالداروں کے اوپر ڈال دو، لیڈروں کے اوپر ڈال دو، دنیا کے انسانوں پر ڈال دو کہ تم چلاؤ، تیرا گھر چلا لے، اے پیر کے بچے، اے مرید اور اے خلیفہ کے بچے، تیرے گھر کے لیے چندہ مانگ لے، لیکن نظام کے لیے کوئی چندہ نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جن کا نظام ہے وہ چلائیں گے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ میں، اعتماد اور یقین کے ساتھ میں۔ دیکھ پھر کس طریقے سے وہ تجھے بولنے کی ذلت سے بچا کر خود لا کر تیرے قدموں میں جھک کر قدم بوسی کر کے کرنے کی چاہت، اور خود وہ خواہش کریں گے اور وہ تجھ سے موقع چاہیں گے کہ ہم کو موقع دیجیے، اور تم کہیں گے نہیں ابھی موقع نہیں، ذرا ٹھہرو دیکھیں گے، ابھی نہیں۔ کتنی بے نیازی ہوگی، یہی تو ہے بے تاج کی بادشاہی، یہی تو بات ہے کہ شاہانہ نے زمانہ سے بہتر ہے تمہارا منتا یا غریب نواز، شاہانہ دنیا سے بہتر ہے تمہارا منتا یا غریب نواز۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ اس کے آگے کیا ہے؟ اس کا کیا نہیں معلوم۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی
اور جی شاہد صاحب، ہاں محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم مدینے والوں کا کیا ہوگا؟ ارے وہ مختار کا عالم تو یہ ہے، مختار کا عالم تو یہ ہے، ایک بکری ذبح کی اور 70,000 آدمی کو دعوت کھلائی۔ مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، ایک نہیں 1,00,000 کرامتیں میرے آقا کی حیات ظاہرہ کا ہر لمحہ کرامت تھی، معجزات تھا۔ اب تو یہ ظالم اپنی دکانیں چلانے کے لیے میرے آقا کے معجزات کو بھی تو بولنا بند کر دیا نا۔ کیوں؟ آقا کی عظمت پیدا ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح رخ امت کو عطا فرمائے۔ وہ ذمہ داری خانقاہ محمدیت میری نصرت کی والوں کی ہے کہ سمجھاؤ اولیاء کے نظام کو۔ اولیاء جو سمجھیں گے وہ اللہ تک پہنچیں گے۔ پہلی سیڑھی اچھی تو منزل یقینی ہوگی، اگر پہلی سیڑھی اگر غلط ہو جائے منزل کھوٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پہلی سیڑھی ایک ڈور اوپر اٹکی ہوئی ہے اور ایک نیچے چھوٹی ہوئی ہے۔ اب کوئی بیچ میں سے کود کے جا کے رسی کو پکڑے گا کہ دادا ٹوٹیں گے اس کے۔ جو ڈور تمہارے پاس میں حاصل ہے پیران کامل کی صورت میں رب العالمین سے مانگ کر، اگر ہاتھ میں نہیں آئی ہے تو مانگو، رب سے دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر مانگ لو مل جائے تو اتنا مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو کہ چھوڑنا تو دور کی بات ہے، مر جاؤ لیکن اس ڈور کو نہ چھوڑو، اس لیے کہ وہی ڈور تم کو وہاں تک پہنچائے گی۔ اس لیے پیری مریدی کعبہ بنے تو آنا، بچہ ہوا تو آنا۔ ارے دیر کچھ پیدا نہیں کرنا تھا اللہ میاں کی۔ اگر میرے آقاؤں کے بارے میں بدگمان ہونا تھا، یہ ہے کہ شادی کرا دینا، بچہ دلا دینا، بچی دلا دینا، وہ کرا دینا، یہ پیران کامل کے یہ کام ہے۔ یہ ان کی نسبتوں سے ان کے فیض سے ہو جاتے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے پیران کامل کا نظام ہے نہیں۔ ان کا نظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داری عطا کی ہے وہ اللہ کی پہچان کے حق کا نظام انسانیت کو دینے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نظاموں کی حقیقت کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔